دین کے اندر کوئی عمل جب کیا جاتا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے آپ کو، نہیں کرنے کی نہیں۔ جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ چونکہ عمل کرنے والا ہے تو کیا آپ کو پوری دلیل ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ایسی پڑھی، ظہر ایسی پڑھی، ظہر میں یہ صحابہ نے یہ کیا، وہ ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ بھائی 11ویں میں لوگ منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے یہ ایک شخصیت کا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو اس شخصیت کے تعلق سے کیا دلائل ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے وہ ثابت کرے اس عمل کو۔ تو ہمارا ضرور الٹا رہتا، میں کچھ بھی کروں گا تم ثابت کرو میں غلط ہوں۔ میں کیسے ثابت کروں گا تم غلط ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم صحیح ہے کیا اس معاملے میں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ دین کے معاملے میں یاد رکھیے عبادت کے اندر جو کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب منع ہے، اور دنیا کے اندر جو نہیں کرنا ہے بتایا گیا، باقی سب حلال ہے۔ مطلب دنیا کے اندر حرام چیزیں کیا بتا دی گئی؟ کھانے پینے میں کیا کیا حرام ہے؟ کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سور حرام ہے، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا حرام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہے۔ لیکن آپ کوئی بولے کہ نہیں عام حلال ہے، میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، کہاں سے کریں گے؟ حرام چیزیں کیا ہے دنیا کے معاملے میں کھانے پینے میں بتا دی گئی، باقی سب حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ٹھیک ہے عام اللہ کے رسول کھایا کوئی ثابت بھی کر دے، لیکن کئی ایسے پھل ہے جو آپ کے زمانے میں نہ تھے نہ اس علاقے میں اگتے، کہاں سے ثابت کریں گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا۔ سمجھ رہے آپ کو کہ یہ 4 چیزیں آپ کو حرام ہے، باقی سب حلال ہے، ٹھیک۔ عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے۔ مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ 11ویں کو ایک چیز منا رہے ہیں اور پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ نہیں عبادت تو نہیں ہے، لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں، تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو، عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی شخصیت ہیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ کو، ٹھیک۔ وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہٰذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے، سوچ وچار کرنے کی، لوگوں کو عقل پکڑنے کی اور دین کو سمجھنے کی بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے اعمال کو برباد کرتے، یہ سوچ کے کہ نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ بھی اس کو نصیب نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے دین عمل کرنا چاہیے۔ غلط کیسے ثابت کرے؟ غلط نہیں، وہ صحیح ثابت کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے ان کے پاس دلیل آئی۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ 11ویں کا منانا جو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منائی جاتی ہے، ان کا شاید پیدائش کا دن ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، وہ وفات کا دن ہے واللہ عالم، اس بنیاد پہ ایک 11ویں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے پروگرام ہوتا ہے۔ اب تو جلوس وغیرہ بھی اس کے ماشاءاللہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ مطلب نعوذ باللہ میں کیا بولوں آپ کو، اگر آپ یہ محبت کے نام پہ یا جس بھی نام سے آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے نام سے جلوس نکالا جائے، تو نعوذ باللہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو برابر کر دیا اب نبی کی کہ اب 2 جلوس نکال دیں۔ آپ سوچو نا، تو جلوس بھی اب چالو ہو گیا، پھر اس پہ کھانے بھی بنتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ثابت نہیں، نہ یہ دین منانا ثابت ہے، نہ یہ عمل ثابت ہے، اور جس کے نام سے بنا رہے انہوں نے بھی کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ تو لہٰذا چونکہ دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ دین سمجھ کے مناتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، کھانے پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ طریقہ دوسرا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال کے لیے کریں، یا 10 محرم کو ہم حسین رضی اللہ عنہ کی ایصال کے لیے کریں، تو دیکھیں ایصال کے لیے کوئی چیز کرنا اس کے لیے دن تاریخ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خاموشی میں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے پروگرام منظم کر کے، کپڑے کر کے، ڈیٹ طے کر کے، لوگ جمع ہو کے مخصوص عمل کر کے، پھر اس کا طریقہ رہتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھلانا، وہ نہیں کھلانا، کئی چیزیں رہتی ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہوں گا۔ یاد رکھیے کسی کے ثواب کے لیے آپ صحابہ تابعین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا اپنی مغفرت کا سامان جمع کرو سب سے پہلے، سمجھ رہا، اپنی ہم وہ کریں سب سے پہلے، اپنے لیے صدقات اور خیرات کریں، لیکن کوئی کرنا چاہے محبت میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ 10 کو بھی کوئی کرے محرم کو حضرت حسین کے نام سے صدقہ میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ ہم روک نہیں سکتے نا، صدقہ ہے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کے ایصال کے لیے بھی صدقہ جائز ہے، مومن کا صدقہ دوسرے مومن کے لیے ہے، بالکل ملتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو رسومات، طریقے، کھانے کے برتن کا ایک طریقہ، چمچے ہلانے کا ایک طریقہ ہے، اس میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، کھانا فجر کے بعد سے لے کر اتنے ٹائم پہ اشراق تک ہو جانا چاہیے، وہ یہی ٹائم پہ پتہ نہیں کیا کیا قصے، تو یہ تمام مسائل یہ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے ڈال لیے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کہیں 11ویں چونکہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں اور اس چیز کو نہیں مناتے اور اس میں نہیں جاتے۔ فخر اور یہ سب ہم معنی الفاظ ہے اردو زبان میں بھی،
ویسے عربی میں تکبر کبر کا لفظ آتا ہے یا فخر کا لفظ آتا ہے، لیکن ہم معنی لفظ ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ جسمانی یا مالی کسی نعمت پر اکڑنا، تکبر کرنا، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یا پھر اللہ کی ان نعمتوں کو جو جسمانی یا مالی ہیں دکھانے کے لیے استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں پھر خود پسندی اور غرور، تکبر، فخر اور جو ہے اترانے کے اندر شامل ہوتی، یاد رکھی۔ چاہے مالی نعمت تو اللہ نے دے رکھی ہو، چاہے جو جسمانی نعمتیں ہوں، انسان اللہ نے خوبصورت بنا دیا، رنگ فلاں ہیں، بال اچھے ہیں، صحت اس طرح سے ہے، فلاں بستی ہے محلے میں ہم رہتے ہیں، فلاں چیز ہے، مطلب یہ تمام چیزیں جو بھی نعمت ہوتی ہے، ایک تو جسمانی اور ایک تو مال سے جو انسان کماتا ہے، ان نعمتوں پہ اگر انسان اترائے، ان نعمتوں کے اوپر دکھاوا کرے، ان نعمتوں پر فخر کرے کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، یا جو ہے ان نعمتوں پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے جو ہے بندوں کو دکھائے، اپنے آپ کو برتر سمجھے، تو یہ تمام جو ہے کبر، فخر، خود پسندی، تکبر اور اترانے کے اندر بہرحال شامل ہو جاتی ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، مطلب اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، اس میں پستی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ کبر تو بہت سنگین جرم ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ کبر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تکبر جو ہے اللہ کی صفت ہے، المتکبر، مطلب وہ تکبر کر سکتا ہے اس لیے کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی مخلوقات اور ایسی کائنات پیدا کی جس پر اس کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ وہ کبر کرے، تکبر کرے۔ لیکن ہم جیسے انسانوں کے لیے جن کی حالت تو یہ ہے کہ اگر سڑک پر چلتے ہیں اور ایک ذرا سا پتھر سڑک پر اونچا نکل آئے تو اس کی ٹھوکر سے جب گرتے ہیں تو چہرے کا حال جو ہے بدحال ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ اگر زمین پہ چلے اور ایک چھوٹا سا پتھر ہو تو اس کو ہٹا دے اپنے تکبر کی بنیاد پر، ہے نا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی پیاری مثال دی اور کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اترا کر نہ چل، اس لیے کہ تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کبر، تکبر اگر دنیا میں کسی مخلوق کو لائق اور زیبا ہوتا تو وہ پہاڑ کو ہوتا، اس لیے کہ بلندی میں وہ مثال ہوتا ہے، پہاڑ اونچائی میں مثال ہوتا ہے، مضبوطی میں مثال ہوتا ہے نا۔ لوگ اگر اونچائی کی مثال دیتے تو پہاڑ جیسا اونچی گھر بنا دیا، پہاڑ جیسا مضبوط آدمی ہے نا، تو گویا مضبوطی کے لیے مثال پہاڑ، بلندی کے لیے مثال پہاڑ، کسی جگہ ڈٹ کر بیٹھ جانے کے لیے مثال پہاڑ جیسا جم گیا ہو اس کے لیے مثال پہاڑ ہے نا۔ تو گویا اگر کسی کو اس اللہ کی مخلوق میں اختیار ہوتا، اگر کر سکتی تو پہاڑ ہوتا، اونچائی، مضبوطی کی بڑے بڑے آندھی اور طوفانوں کو پہاڑ پلٹ دیتا ہے نا، تو پہاڑ کو ہوتا، لیکن نہ اونچائی میں ہم پہاڑوں کے جیسے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ نے فرمایا اور نہ ہی تیرے چلنے زمین پھٹتی ہے، مطلب نہ پہاڑوں جیسا اونچا اور بلند ہے اور نہ ہی تیرے چلنے سے زمین پھٹتی ہے، تو اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ چل رہا زمین پھٹ جا رہی ہے پوری، کچھ بھی نہیں۔ زمین پھٹنا تو دور، پہاڑ کی اتنی بلندی تو دور، زمین میں نکلا ہوا ایک چھوٹا سا کنکر اور پتھر بھی انسان کو گرا کے منہ کے بل گرا دے تو اس کی پوری شکل بگاڑ دیتا ہے۔ دیکھیے آپ کسی انسان کو ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ رحم کرے، پوری شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ، ہے نا۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے مومن بندہ عاجز ہوتا ہے، اس میں انکساری، جھکاؤ ہوتا ہے۔ جھکاؤ سے مراد نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے، جھکاؤ سے مراد وہ اپنے آپ میں اکڑ نہیں رکھتا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر، اور ان نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کر لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، وہ عاجز ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں تکبر، فخر، خود پسندی، اترانے کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل کی اور منع کی، اور نہ صرف آیتیں، واقعات بھی پیش کیے کہ دیکھو، واقعات کو دیکھ لو۔ کبھی ہوتا ہے میں آپ سے کہوں کہ یہ کام غلط ہے، مت کرو، پھر میں کہتا ہوں یہ کام غلط ہے، مت کرو، دیکھو اس آدمی کا انجام کیا ہوا جو ایسا کام کرتا تھا، تو بہت زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں، نہیں اپنے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو اللہ نے کیا برا حال کر دیا اس آدمی۔ تو اللہ نے اس کی مذمت کی، اس کی تاکید کی کہ مت کرو، واقعات نقل کیے کہ کچھ کرنے والوں کا ہم نے کیا حال کیا دیکھ لو، تاکہ تم وہ چکر میں مت جاؤ، تم کبر مت کرو۔ اللہ کی جسمانی اور مالی نعمت، دو ہی نعمتیں ہوتی ہیں، جسمانی سیلف انسان کیسا ہے اور دوسرا مالی، ان نعمتوں پہ اتراؤ مت، یہ نعمت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا چھین لیتا ہے۔ ایک انسان معذور پیدا ہوا، اس میں کیا خامی تھی، اس میں اس کا کیا قصور تھا، اس میں اس کا کیا دوش اور جرم تھا، اللہ کی مرضی تھی اس میں کہ وہ چاہتا تھا اس کو ایسے آزمایا معذور سے۔ مجھے صحت دی تو اس میں میرا کوئی خصوصیت نہیں ہے، میرے خاندان کی، میرے والدین کی کوئی خصوصیت اور نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا تھا مجھے جسم دے اور اس سے مجھے آزمائے کہ میں کیسا استعمال کرتا ہوں۔ تو بہرحال نعمت آزمائش، اللہ نے ایک کو مالدار ایک کو غریب پیدا کیا، دونوں کو آزما رہا ہے مالداری اور غربت سے۔ اس کو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں دیتا ہے، صدقہ دیتا ہی نہیں دیتا ہے، مانگنے والوں کو مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے، مال کا صحیح استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تکبر تو نہیں کر آزمایا جا رہا، یہ آزمایا جا رہا ہے کہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کم مال کے اندر خوش ہو، سمجھ، دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اسے تاکید کی، روکا تکبر سے،
ٹھیک ہے، اور مذمت کی اس کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں دیکھیے، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے جو پہلی تلاوت کی وہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 37 تھی، 37 تھی۔ اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے اس میں، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اترا کر، اکڑ کر نہ چل۔ اترا کر یا اکڑ دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ زمین پر جو ہے اترا کر نہ چل۔ اترانا سمجھتے ہیں نا آپ، ایک انسان جب چلتا ہے چال سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی اترا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی پیدائشی چال ویسی ہو، سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اور ان کی چال ایسی تھی، چال ہی ایسی تھی کہ وہ کھڑے ہوتے تو چیسٹ باہر ہوتا تھا، سمجھ رہے آپ؟ مطلب فزیکلی ہی وہ ویسے تھے، جسمانی اوصاف ہی ایسے تھے۔ ایک تو ہو رہا ہے کہ میں ایکسرسائز کو جا رہا ہوں یا میں کچھ کر تو اپنا سینہ بتا رہا ہوں، دوسرا یہ کہ انسان کو اللہ نے بنائے پیدا ہی ویسا کیا۔ دیکھیے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب پیدائشی ان کی چال ہوتی ہے وہ، تو یہ تو ایک الگ ایکسیپشنل کیس ہوتے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اسی طرح تھے، ایک دم جو ہے چوڑے اور سینہ باہر ہوتا تھا، ٹھیک، اور اس پر بھی کبھی جنگ کا موقع ہوتا تو اور اپنے آپ کو باہر نکال لیتے تھے سینے اور چلتے تھے ایک دم اکڑ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ کی جو چال ہے، جو ابھی وہ جنگ میں چل رہا ہے، یہ سب ابھی جو جیسی وہ چال چل رہے تھے، یہ سب سے بدترین چال ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر نہیں، جنگ کے موقع پر نہیں، عام حالت میں اگر ایسا چلیں گا ابو دجانہ جیسا چل رہا ہے تو یہ سب سے بدترین چال ہے، فخر کی، تکبر کی، اپنے آپ کو بتانے کی۔ لیکن جنگ کا میدان تو دشمن کو گرانے چت کرنے کے لیے، تو وہاں ایسا اگر کوئی چلے تو یہ مستحب چال ہے، سینہ نکال کے، ٹھیک، مستحب چال ہے۔ تو کہا زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو اگر اکڑ کر کبھی چلنا ہے تو جنگ کے میدان میں ہو سکتا ہے، وہاں جائز ہے، جہاد کے میدان میں، تاکہ دشمن کو ذہنی طور سے زیر نیچے کر دیا جائے، سمجھے نا؟ دشمن اگر سامنے اور آدمی یوں چلے تو ارے یہ تو وہاں عاجزی نہیں چلیں گے، تو کمزور قوم دکھ رہی ہے، یہ دشمن تو بڑا کمزور ہے، ذہنی طور سے وہ تقویت پا جائیں گے، لیکن اگر ہم کھڑے ہو تو لوگ دشمن جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو سوائے جہاد کے، جنگ کے، سخت چال میں یا اکڑ کر چلنا منع ہے۔ تو کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اتراتے ہوئے اکڑ کر زمین پہ نہ چل، نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ تیرے چلنے اور چال سے زمین چیرے جاتی ہے، اور تیری تو اتنی اوقات نہیں کہ زمین کو چیر سکے پہاڑوں کی بلندی، اور تو اکڑ رہا ہے۔ مطلب تیرے سے اونچی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی دنیا میں جن کو تو دیکھ سکتا ہے، ویسے چاند ہے، سورج ہے، یہ بھی بڑی بڑی مخلوقات ہے، لیکن ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے نا کتنی بڑی ہے، لیکن پہاڑ تو بالکل آنکھوں سے دیکھ سکتے، بہت ماشاء اللہ کی بڑی مخلوق ہے، تو کہا دیکھ لے، تو یہ دونوں کام نہیں کر، لہٰذا اکڑ مت۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو آیت نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اس سورت کے اندر، ان نصیحتوں کو خاص طور سے والدین پڑھیں، اور اپنے بچے جب ایسی عمر کو پہنچتے جب چیزوں کو سمجھنے لگے ان کو پورا پڑھ کر سنا۔ یہ نصیحت ہے، مطلب یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو ایک بچہ جب بالغ ہونے کو پہنچتا ہے، سمجھداری کو پہنچتا ہے، والد اس کو ضرور سنائے یہ بات ہے۔ ان باتوں میں لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے اور کہتے ہیں ایک بات جو اللہ نے فرمائی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ کیا سنا رہے لقمان علیہ السلام؟ اے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، وہ فرماتے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو پھلا کر نہ چل۔ گالوں کو پھلانا یہ محاورہ ہے، مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا ایک آدمی اکڑ سے ایسا دیکھ رہا ہے لوگوں کو، چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے کبر کا اور تکبر کا۔ پیدائشی کوئی انسان ویسا ہو وہ ایک الگ بات ہے، فزیکل اس کا جیسر، لیکن کچھ لوگ عام حالت میں ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے پوزیشن دے دی، ارے وہ گال آپ محسوس کر سکتے، پوزیشن جب پوزیشن نہیں تھی چہرے سے اندازہ ہو رہا آپ کو، ارے تکبر ہے، ارے سمجھ رہا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لقمان نے نصیحت کیا، میرے بیٹے گال کو خدک للناس، لوگوں کے سامنے گال مت پھلا۔ محاورہ مطلب اتراتا ہوا مت چل، اکڑ کر مت چل، تکبر مت کر، خود پسندی کا اظہار مت کر، فخر مت جتا، اس کو بولتے ہیں عام زبان میں گال پھلانا۔ ہم بھی اردو زبان میں بولتے تھے وہ کیسا اکڑ کر چل رہا، گال پھلا کر چل رہا، وہی محاورہ اصل عربی کا۔ خدک، خد کہتے ہیں گالوں، خدک لین، لوگوں کو دیکھ کے گال مت پھلا، مطلب لوگوں کو دیکھ کر ہے میرے بیٹے اترا مت، اکڑ مت۔ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے تجھے، تیرے والد کو، یا جسمانی اوصاف جو تجھے اچھا بنایا صحیح، تو اکڑو مت ان چیزوں پر، ٹھیک۔ اور آگے فرمایا دیکھیے لقمان علیہ السلام نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، پھر وہی آیت جو اوپر گزری سورہ بنی اسرائیل کی وہ ریپیٹ ہو رہی، اور جو ہے زمین پر اتراتا ہوا اکڑ کر نہ چل، نہ لوگوں میں اترا اور نہ زمین پر اترا کر اکڑتے ہوئے چل، اس لیے کہ اللہ وہ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فخر جسمانی نعمتوں پر، فخر
مالی نعمتوں پہ جو اللہ نے دی ہے، دو ہی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی غریب ہے لیکن جسم اچھا ہے اترا رہا ہے، ایک آدمی کچھ بھی نہیں لیکن مال ہے اترا رہا ہے، تو یہ دو نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا زمین پر اکڑ کرنا چل، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، اکڑ رکھنے والوں کو، خود پسندی بولتے ہیں اس کو اردو زبان میں، کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، ایسا مت کر، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اے میرے بیٹے پسند نہیں کرتا۔ کئی اور آیتیں اللہ رب العزت نے گزاری۔ اب آئیے ایک واقعہ بھی سن لیتے ہیں، تکبر کا، اترانے کا، نعمتوں پر اللہ کی کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہترین واقعہ سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 76 میں واقعہ فرمایا۔ واقعہ یوں چلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور یہ واقعہ ہے کورہ کا، قارون کا، جس کو عربی میں کہتے ہیں، انگلش زبان میں سے کورہ کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے قارون کا۔ قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اس کے تعلق سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں اور کچھ مورخین جو ہسٹورینس ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، ریلیشن کے اندر بہت نزدیک تھا موسیٰ علیہ السلام سے، چچیرا بھائی تھا۔ واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن ایک قول ہے تو رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک۔ اور یہ جو ہے ایک طرح سے بنی اسرائیل کا ایجنٹ بن بیٹھا تھا فرعونیوں کے پاس۔ فرعونیوں نے تو پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، قارون کا معاملہ الگ تھا، لیکن تو اس کے جو اکنامیکل سٹیٹس جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس اکنامیکل سٹیٹس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایجنٹ بن بیٹھا تھا بنی اسرائیلیوں کا فرعون کے پاس، کہ میں اتنے غلام لا کے دوں گا، ایسا کروں گا، مجھے اتنا مل جانا چاہیے۔ حالانکہ بنی اسرائیل پوری پستی میں تھی، لیکن قارون نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس کا سوشل سٹیٹس دیکھیے، اس کا اکنامیکل، مالی اور سماجی حیثیت بہت اونچی ہے اس کی۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے یہ شاید ایجنٹ بن بیٹھا تھا، مطلب میڈیٹر بن بیٹھا تھا بنی اسرائیل میں، اس میں کہ بنی اسرائیل کوئی چال بازی چلے تو جا کر وہاں بک دیا، اور فرعون چال بازی چلو دیکھ لو، تو فرعون اس کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو وہ مالدار ہو گیا۔ تو اللہ رب فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان قارون کان قوم موسیٰ، کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اب جو اللہ آگے فرماتا ہے اس کے تعلق سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بس اس نے ان پر جو ہے سرکشی، اور ہم نے اسے خزانے دیے، اور بس اس قارون نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی۔ تو اس سے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا، سرکشی کہتے حد سے آگے بڑھنے کو، شاید ایجنٹ بن بیٹھا اور مخبر بن بیٹھا اور جو کچھ کیا قوم کے خلاف ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سرکشی کی، اور پھر فرمایا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت انسانوں کی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اور جو لفظ جماعت کے لیے، بڑی جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، یہ کم و بیش 10 سے زائد اور 20 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، صیغہ 20، یا کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 20 سے زیادہ اور 80 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ، مطلب 20 آدمیوں کی یا 20 سے لے کر 80 آدمیوں کی ایک بڑی جماعت، اور جماعت نہیں، مضبوط جماعت، مضبوط انسانوں کی بھی اس کی چابیاں، کنجیاں اٹھا نہیں پاتی تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ مطلب اگر کوئی کہے کہ میرے گھر کی چابیاں لے جاؤ، اور کوئی بولے کہ چابی لے جانے ہم نے وہ ایک ٹرک لے کے آئے، چابیاں صرف گھر کی، تو اس سے اس کی حیثیت، استطاعت، مال و دولت کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا۔ میرے اور آپ کے گھر کی 2-4 چابیاں ہوتی، کچھ لوگ گھر کی ایک چابی اور کچھ کا چابی نہیں ہوتی۔ کچھ نعمتوں سے کچھ چیزوں کا اظہار ہوتا ہے انسان کے پاس کیا ہے، چابیوں سے اندازہ لگائی۔ چابی بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، بڑے سے بڑے محل کو ایک چھوٹا سا لوگ لگاتے ہیں نا، تو چابی ایک چھوٹی، تو چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت بولے تو کتنا مال و دولت۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی، اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے بھی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ پھر قارون سے بات کرو اور کہو احسن کما احسن اللہ الیک، جا کر کہو اس سے احسان کر اپنی قوم پر اے قارون، شاید یہ آزاد ہو گیا تھا ابھی یا غلامی میں تھا، جو بھی معاملہ تھا، احسان کر اے قارون اپنی قوم پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر۔ تو قارون نے کیا کہا، ہاں احسان کس نے مجھ پر کیا؟ ارے یہ تو میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے پیسہ، کیا لگا ہے اللہ نے احسان کیا مجھ پر اور میں لوگوں کو دوں؟ یہ جو مال و دولت تم لوگ میرے پاس دیکھ رہے ہو، یہ میری اپنی کمائی ہوئی، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کمایا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، احسان کر اے قارون کما احسن اللہ علیک، اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا۔ قارون نے کہا چلو جاؤ موسیٰ، کیا لگائے، میں نے محنت سے کمائی یہ تمام چیزیں اور تم کہہ رہے ہو احسان کرو، ٹھیک۔ تو اس نے جو ہے جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اکڑ مت، مطلب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ کہیں اور بیچ میں آتا ہے واقعہ، وہ اس سورہ قصص کی آیت نہیں ہے لیکن میں نے بیچ میں رکھی ہے۔ تو جب قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا دو، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں، یہ میں نے خود کمایا۔ تو قوم نے پھر جواب دیا اور کہا اے قارون اترا مت، اکڑ مت اس مال و دولت پہ جو اللہ نے دے رکھی، اترا مت، یقین اللہ جو ہے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے نیکوکاروں نے، اچھے لوگوں نے کہا قارون مت اترا، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فرماتا ہے تو اس کے بعد قارون نہیں مانا،
پورا واقعہ چلا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کا قول ہے آگے اسی واقعے میں سورہ قصص میں چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ، اور اس وجہ سے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دی، ہم نے اس کو دھسا دیا. بِهِ وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو اللہ نے جو ہے وَبِدَارِهِ الْأَرْض، کہ ہم نے جو ہے قارون اور قارون کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. ہم نے کیا کیا؟ قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. تو گویا اللہ نے فخر، تکبر، خود پسندی اور جس کو کہیں گے اترانے کو ناپسند کیا. نہ صرف ناپسند کیا، ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ اترانے والے کا اللہ نے کیا حال کیا، جس کا اتنی مال و دولت تھی کہ جس کی، اور ظاہر سی بات ہے دیکھیے اگر میں اپنی چھوٹی موٹی نعمتوں پہ ایک بنگلے اور ایک گاڑی پر اترا رہا ہوں تو قارون تو زیادہ مستحق ہے اترانے کا کہ جس کی کنجیاں ہی صرف ایک جماعت اٹھا رہی. بات سمجھے نا؟ ہم آج اللہ نے ذرا سی نعمت دیتی. مجھے کیا نعمت دے دی اللہ نے؟ میرے پاس 2 ویلر آ گئی. اوہ ہو کیا کھڑو گے میرے کی بس قدم زمین پہ ہی نہیں میرے. اور اترانے کا یہ حال کہ لوگ پریشان ہیں کہ یار آدمی کیا ہو گیا. حالانکہ کیا نعمت ملی مجھے؟ ایک چابی. مطلب قارون سے میں کمپیئر کر رہا ہوں. ایک چابی، 2 ویلر ایک ہی چابی آتی. ایک چابی ملی تو اتنا اترا رہے. اگر اترانے کا حق ہوتا کسی کو تو قارون کو ہو سکتا تھا، جس کی چابیاں قوی جماعت 1 سے لے کر 20 یا 20 سے لے کر 80 بھی نہیں اٹھا پاتے تھے. مطلب اگر میں کہوں کہ میرا اسسٹنٹ آ رہا ہے چابی لے کر آ رہا، دوسرا آ رہا وہ بھی چابی لے کر، تیسرا آ رہا چابی لے کر، تو آپ اندازہ لگا سکتے اس کے اسٹیٹس کا. چلیے اس زمانے کا لاک بڑا ہوگا لیکن چابی تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی. سمجھ رہے آپ؟ تو اگر اترانے کا ہوتا تو یہ قارون کا واقعہ یاد کرنے سے وہ اترانا انسان کم ہو سکتا ہے جو چابی کی بنیاد پہ اترا رہے. اور اللہ نے دیکھی چابی کا لفظ اس کی کنجیوں کا خاص طور سے استعمال اس لیے کیا کہ چابی ہر جگہ ہوتی ہے. میری کار تو باہر ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلتا میرے پاس کار ہے؟ چابی بتاتی ہے. والوو، ہنڈائی، ٹویوٹا، اندازہ ہو جا رہا اس سے. میں چابی گھما رہا ہوں آپ کے سامنے تو اندازہ ہو کار بڑی دکھ رہی. ہاں پھر اگر بغیر چابی کی بھی گاڑی ہے تو اس کو چابی ہوتی ہے، وہ لگتی نہیں ہے لیکن اس میں ریموٹ ہوتا ہے. تو آپ گیس کر رہے ہیں میرے اس اسٹیٹس کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے بھی دیکھی انسانی فطرت کا تقاضا وہی رکھا، چابیوں پہ انسان اتراتا ہے. تو کہا قارون کو سوچ لو ذرا کتنی چابیاں تھیں. میرے پاس ایک لاکر ہے، میں اس چابی پہ اترا رہا ہوں. تو دوسرے کے پاس لاکر نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں لاکر کیا ہوتا ہے. بینک میں ہوتے ہیں لاکرس. تو میں اترا رہا ہوں کہ میں لاکر آپریٹ کرتا ہوں ایک چابی کی بنیاد پر. تو اب یہ بہت سوچنے کی چیزیں یاد رکھی. ہمیں کسی بھی نعمت پر اللہ نے جو دے رکھی ہے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ چابیوں کا زیادہ استعمال منع نہیں ہے تو بولے ارے چابیاں بہت بری چیز سے اترا نہیں ہو سکتا. آدمی کا اتنا واقعی میں کام ہو کہ اتنی بہت چابیاں لے گھومتا ہو، لیکن اترانا نہیں کہ میں اتنا کام والا اتنا امپورٹنٹ پرسن ہوں اتنی چابیاں. یہ سمجھنے کی چیز. تو اے لوگوں ذرا سن لو قارون کا واقعہ. اگر اترانا اور فخر کرنا ہوتا اگر چابیوں پہ مال دولت پر تو قارون کو تھا، لیکن اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا اور زمین میں دھسا دیا. تو ہمیں بہت ایک سمپل لائف جینا چاہیے. سمپل سے مراد یہ نہیں کہ بھکاریوں کی زندگی، سمپل سے مراد یہ کہ فخر اور تکبر اور خود پسندی اور اس میں جو ہم جو ہے دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے ہم بچیں. اب آئیے جب معاملہ خود پسندی، غرور، تکبر کا ہوتا ہے تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، کیا یہ بھی تکبر میں تو نہیں آئیں گے؟ خود پسندی میں تو نہیں آئیں گے؟ دکھاوے میں تو نہیں آئیں گے؟ اترانے میں تو نہیں آئیں گے؟ ایک بات آتی ہے ذہن میں یاد رکھیں. تو یہی واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے فرمایا اور کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ جو ہے حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے. ہوا یوں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا. حدیث بہت سخت ہے، الفاظ بہت سخت ہے، اس کو بہت غور سے ہم کو سمجھنا ہے. وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. اور ذرہ عربی زبان میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں 2 چیزوں کہا جاتا ہے. ایک سب سے چھوٹی چمٹی کی قسم، چمٹیاں بھی کہیں ہوتی ہے، اس میں ایک بہت چھوٹی قسم ہوتی ہے پھوکے توڑ جاتی ہو، مطلب وہ دوسری چمٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن زمین کو پکڑ لیتی ہے. ایک تو اتنی ہلکی ہوتی ہے. سب سے چھوٹی چمٹی اینٹ جو ہوتا ہے وہ، یا دوسرا معنی جو زیادہ تر مفسرین لیتے ہیں اور زیادہ درست دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں جب کسی سوراخ میں سے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اس روشنی کے اندر کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں، اسے کہتے ذرہ. بہرحال جو بھی معنی ہے، تو جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بغیر پھونکے نارمل ٹیمپریچر پہ بھی اڑتے رہتی ہے. اسپیشل ہوا نہیں لگتی ہے اس کو، ہوا بالکل بھی بند ہے تو ذرات اڑتے رہتے ہیں. کتنے ہلکے ہوتے ہیں، کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے. وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. آگے آپ نے فرمایا کہا ایک آدمی اٹھا اور سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پہنے. مطلب ایک جو ہمارے ذہن میں بھی آتا نا، تکبر دیکھو، بوڑھے تکبر، کپڑے تو دیکھو، یہ تو دیکھو، گھر تو دیکھو، گاڑی تو دیکھو، تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ تو فوراً صحابی اٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول
اچھے کپڑے پہننا آدمی پسند کرتا ہے، اچھے جوتے پہننا آدمی پسند کرتا ہے، اس معاملے کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے، وضاحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جواب دیا اور فرمایا، دیکھیے جواب کیا تھا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ اچھا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ اچھی چیزوں کو، پاک صاف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ؟ تو جواب مل گیا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی لیکن حدیث آگے چل رہی ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کا مطلب یہ ہے، تکبر کیا ہے دیکھ لیجئے وہ کیا، کبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اس سے منہ موڑے۔ حق بات بتائی جا رہی ہے آپ کو، کتاب و سنت کھول کے رکھی جا رہی ہے، منہ موڑ رہے ہیں آپ اس سے، یہ بھی کبر ہے۔ تو کہا تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑیاں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق سامنے آئے اور پھر جھٹلا دے۔ اور آگے بات آ رہی ہے لیکن مال اور جسمانی اوصاف کی بات بھی آ رہی ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، ویسے حدیث کے الفاظ سے اتنے ہیں کہ جو ہے حق سے منہ موڑے اور حق کو ٹھکرا دینا ہے، اور اس کے جو ہے، اور آگے فرمایا، اور دنیا، اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا، کس بیسس پر؟ مال اور جسمانی اللہ کی نعمتوں کے بن دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ تو تکبر دو چیزیں، حق کو جھٹلانا، دوسرا لوگوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر حقیر سمجھنا کہ اللہ نے میرے کو اچھا جسم دیا، یہ کیا کمزور آدمی، نعمتوں پر، میرے بال دیکھو کتنے حسین ہیں، تم تو گنجے ہو چکے ہو، نعمت تکبر کر رہا ہے نعمت، جسمانی اوصاف پر، دیکھو میرے دال تو 60 سال کی عمر میں بھی صحیح سلامت ہے اور تم دیکھو پورے اکھڑ گئے تمہارے 60 سال تک۔ جسمانی اوصاف پر دوسروں کا حقیر ہے، ان کو دانت نہیں، ان سے کیا بات کرنے کی ضرورت، ارے یار ان کے پاس تو فلاں نہیں، ان کو کیا بات کریں گے، ارے یار وہ تو ایسا ہے، سمجھ رہے آپ، جسمانی اوصاف پر، سمجھ رہے آپ، تو تکبر کرنا جسمانی اوصاف پر۔ یا دوسرا، ارے وہ میرے سامنے کیا کھڑا رہے گا، اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے، ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی کو۔ تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار، دوسرا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا، حقیر، کمتر سمجھنا، یہ تکبر یاد رکھیے۔ اور اللہ ہم پر رحم کرے، وہ حق کا انکار میں بھی بہت سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں آج، بہت ساری چیزیں ان کو پسند نہیں آتی اسلام کی، لیکن الحمدللہ اکثریت اس میں ملوث نہیں ہے اس گناہ، لیکن یہ گناہ میں کیا ہم اور آپ ملوث نہیں ہیں آج؟ ہے یہ نہیں ہے؟ آج میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کم از کم 4 ویلر رکھتے ہیں، اس لیے کہ عام 2 ویلر والوں کے پاس بیٹھنا میری شان کے خلاف۔ اسٹیٹس دیکھیے، اس کو حقیر جانا جا رہا ہے، اسے دوستی بھی نہیں کی جاتی ہے۔ میں صرف ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ سکتا ہوں جو اکنامیکلی وہ اسٹیٹس کے لوگ ہیں، ورنہ میں اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہے نہیں ہو رہا، ہی نہیں ہو رہا یہ چیز، ہے نا۔ میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو میرے لائق یا مجھ سے بڑا ہو۔ کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے؟ اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہونا چاہیے، تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو پھر؟ سوشل اسٹیٹس، مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تبھی تو ایسا کر رہے ہو، سمجھ آ؟ ہر چیز میں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کبر کریں۔ حالانکہ حدیث شروع ہوتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، دکھاوا ہوگا، خود پسندی ہوں گی، غرور ہوں گی، جنت میں نہیں جائیں گا۔ اور آج غرور کی کیا حالت ہے، اللہ نے خوبصورت دے دی غرور، مردوں میں یہ کم پایا تھا، عورتوں میں تو بکثرت۔ عورتوں میں اونچ نیچ کس بات پر ڈیفائن کرتی ہیں عورتیں؟ خوبصورتی کی بنیاد پر، ہے نا۔ اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے، انہوں کتنے خوبصورت ہے نا، اچھے چھونگے انہوں کتنے کالے ہیں نا، برے چھونگے انہوں۔ خوبصورتی لوگوں کو کیریکٹرائز بھی کر دے رہا ہے کہ اچھے اور برے کا پیمانہ گورے اور کالے سے، ارے انہوں بہت کالے نا تو ویسے ان کا دل بھی ویسے چھونگا، انہوں وہ دکھ رہے منہ سے دکھ رہے انہوں خطرناک ہوں گے، ارے انہوں کتنے خوبصورت ہے نا تو انہوں اچھے چھونگے کسی بھی حال میں، سمجھ رہا؟ اس حد تک پیمانہ بنا دیا ہے ہم۔ تو عورتوں میں آپ دیکھیے خوبصورتی، میرے بال اتنے ہیں تو میں تم سے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، بال دیے ہے، مال دیے ہے، دولت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، صحیح سلامت، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، ارے وہ کیا میرے سے وہ کرے گا، مجھے دیکھو میرا کمپلیکشن دیکھو اور اس کا دیکھو، وہ میرے بلائق تھوڑی ہے، حقیر سمجھ رہے آپ دوسرے کو۔ میری سوسائٹی دیکھو میں کہاں رہتا ہوں، اس کی سوسائٹی دیکھو، میری گاڑی دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو، ہر چیز میں ہم جو ہے تکبر اور کبر کریں۔ اس حد تک تکبر کا معاملہ ہوگا کہ میری شادی دیکھو گھر کی، اس کی شادی دیکھو، میرے بچوں کی تعلیم دیکھو، اس کے بچوں کی تعلیم دیکھو، میرے بچوں کی ذہانت دیکھو، ان کے بچوں کی ذہانت، مطلب اس سے بھی اسٹیٹس ڈیفائن ہوتا ہے، میرے بچے تو میرٹ میں آ گئے، آپ کے بچے ارے آپ کا تو فیل ہو گیا ہوں گا، بچے پیدا ایسے کر لیا آپ نے فیلئر، شروع میں پیسے زیادہ بھرتے تو عقل مند پیدا ہوتے تھے، ہے نا، مطلب ایسا شاید کچھ تو بھی ہوتا ہوگا کہ پیمنٹ زیادہ ہو گئی تو دماغ اللہ زیادہ دے رہا، نہیں اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی، ٹھیک اٹس اوکے، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہو بیچارے، لیکن اسے حقیر نہیں سمجھ سکتے ان کو، کچھ نہیں۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی کے اندر جن کے بچے بہت اچھے پڑھا، اچھا پڑھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھے پڑھتے لیکن ان کو فخر تھا اس پر، بہت فخر،
بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، دوسرا بچہ ڈاکٹر، پہلا بچہ ڈبل ڈاکٹر ہو گیا، دوسرا بچہ تیسرا ڈاکٹر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر سے ڈبل ڈاکٹر ہو گیا، تیسرا پوسٹ ڈاکٹر پہ چلا گیا، سب ہو گیا، لیکن وہ کمائے نہیں کبھی بیچاروں زندگی میں، صرف ڈاکٹرس کی ڈگری ہیں، انکم کچھ بھی نہیں۔ اور جن سے وہ کمپیئر کرتے تھے اپنی زندگیوں کو، ان کے بچے نہیں پڑھتے، ان کی تو بہت ہی بدھو ہے، ایسے ویسے، وہ خوب کما رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹری کمانا صرف ایک ڈگری ہے جس سے ارننگ نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں ایسا، اس میں کوئی کبر کی تکبر کی تو بات ہی نہیں، اگر کچھ ارننگ نہیں آ رہی تو یہی سمجھ رہے تھے نا ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں گے تو خوب کمائیں گے، تو یہ پڑھتے نہیں، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں، لیکن کیا ہوگا 10ویں کے بعد سے محنت کرنا شروع کر دیا، عقل نہیں تھی زیادہ، لگ گئے محنت مشقت میں، اور اللہ نے خوب عطا کر دیا۔ ان کے ڈاکٹر بننے تک تو 8-8 10-10 سال کے بزنس کھڑے کر دی، ڈاکٹر بننے تک 10th ہوئے، پھر 12th ہوئے، 2 سال یہ گئے، پھر 5 ایئرس کا کورس کیا، پھر ایم ڈی کے 10 ایئرس چلے گئے، اب تک تو یہ بزنس میں اتنے کھڑے ہو گئے، شادیاں بھی جلدی ہو گئی ان کے، بزنس بھی اللہ نے دے دی، مال و دولت آ گیا۔ اب کیا بولیں گے آپ 10 سال بعد؟ اب یہ فخر کرے کیا کہ میرے بچے بیوقوف رہے، اچھا ہوا، ورنہ پڑھ لکھ لیتے تو تمہاری ڈگری لے کے بیٹھ جاتے گھر پر؟ نہیں، یہ بھی بولنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ بھی تکبر میں آئے گا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے، اللہ نے صلاحیت دے دی بچوں میں، تکبر، اللہ نے گھر دلا دیا اس سوسائٹی میں، تکبر، اللہ نے گاڑی دے دی، تکبر، اللہ نے فلاں کیا، اکڑ ہو گئی، میرا بچہ یہ، میری بچی یہ، میرے پاس یہ، میرا مال دولت یہ، میری بیٹیاں بڑی خوبصورت، اکڑ، ارے یہ کیا اکڑ کی چیز ہے یہ، سمجھے؟ تو الٹیمیٹ سکسیس اینڈ فیلئر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور یہ آزمائشیں ہوتی ہے، خوبصورتی، مال دولت، اچھی سوسائٹی، اچھا سماج، اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیجیے، تکبر نہیں۔ تو لہٰذا حدیث نے وضاحت کر دی، اچھی چیزوں کا استعمال کیجیے، خوب سے خوب کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف دوسروں کو کبھی حقیر مت سمجھیے، کبھی حقیر مت سمجھیے۔ آپ کو لگتا ہے آپ گورے بہت اچھا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، کبھی دوسرے کو حقیر مت سمجھیے، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کو دی، اللہ نے معاملہ ختم ہے ایشو۔ آپ کو اللہ نے گاڑی دی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آپ کو خوشی ہونا چاہیے، لیکن آپ کبھی دوسروں کو مت سمجھیے ارے ان کے واسطے یہ بھی نہیں، بالکل نہیں، حقیر مت سمجھیے، اس لیے کہ اس میں کیا دوش نہیں، میں نے محنت سے کمایا۔ اگر ہم کہتے کہ ہم نے محنت سے کمایا تو پھر قارون کو یاد کر لیجیے، اس نے یہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا میرے کو یہ موسیٰ، یہ تو میری محنت سے میں نے کمایا ہے۔ اور یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا، انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے۔ مال و دولت محنت سے نہیں آتی، اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن اور رات گڑھے کرتا ہے کدال لے کر، سب زیادہ پسینہ بہاتا ہے۔ وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے دن اور رات پسینہ بہاتے، محنت اگر وجہ ہوتی پیسہ آنے کی تو وہ سب سے زیادہ کماتے۔ انسان تقدیر سے لاتا ہے پیسہ، تقدیر سے لاتا ہے پیسہ، محنت سے نہیں، تعلیم سے پیسہ آتا، تعلیم سے بھی انسان پیسہ نہیں لاتا ہے، پیسہ تقدیر سے لاتا ہے انسان۔ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان اکثر فیلئر سے، دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ سائنٹسٹ اور انجینئر، دنیا کے سب سے عقل مند انسان، کوئی اسکول نہیں گئے ہوئے کبھی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسدان، جن کی تھیریز، جن کے ہائپوتھیسس ہم پڑھتے ہیں اور دنیا کے جو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، یہ اسکول ہی نہیں گئے ہوئے ہوتے، اسکول کے یہ حقالے گئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، لیکن دنیا ڈگریاں حاصل کرتی ہے ان کی تھیریز کو پڑھ کر۔ مال و دولت کا معاملہ لیجیے، دنیا کے مالدار رئیس زادوں کو آپ دیکھیے 10ویں پاس بھی نہیں ملیں گے آپ کو، اکثر فیلئرز اور ڈراپ آؤٹس ملیں گے، تقدیر سے لاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں محنت مت کیجیے، پڑھائی مت کیجیے، میں کہہ رہا ہوں خوب محنت کیجیے، خوب پڑھائی کیجیے، لیکن اس کے بعد جو کچھ آئے، پیسہ مال تقدیر سے آتا ہے، یہ عقیدے کے ساتھ کام کر۔ نہیں تو بہت سے لوگ بولتے نا ارے بچے تھوڑا پڑھ لیتے نا تمہارے تو آج بہت کماتے تھے، کچھ بھی پڑھتے اور کچھ نہیں بھی پڑھتے، جو کمانا ہوتا ہی کماتے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھ، اگر ہم نے بچپن میں پڑھ لیے ہوتے نا تو آج یہاں نہیں ہوتے نا، تم یہیں ہوتے، لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، تقدیر ہے تمہاری۔ ہوتا ہے نا مسئلہ، ہمارے ابا اگر ہم کو پڑھاتے نا تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے، ارے بھائی تمہارے ابا پڑھاتے بھی تم یہیں ہوتے، یہ تقدیر ہے۔ کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تم پڑھیں گے تو یہ کرنا؟ نہیں، تقدیر ہے، اللہ نے جتنا دینا ہے، جیسے دینا ویسے ہی دیں گے، سمجھ رہے بات؟ عام طور سے ہوتا جلدی دواخانے لے جاتے تو بچ جاتے تھے، میں وہاں کہتا ہوں کہ غلط ہے، اس لیے کہ تقدیر کو کوسنا ہے، کہیں بچتے تھے، مرنا تھا مر گیا، ویسے ہی نہیں بچپن میں پڑھ لیتے تو اب یہ بول سکتے پڑھ لیتے تو سمجھداری زیادہ ہوتی تھی، شاید دنیا سمجھ پاتے، لیکن یہ کہنا کہ کماتے زیادہ تھے یہ ریلیونٹ ایشو نہیں۔ تو آپ دیکھیے، مال دولت، صحت، جسم، اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے دیتا ہے، شکر ادا کیجیے، تکبر اور کبریائی بڑائی کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکوا جو ہے رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا اور وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا، آپ نے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا، تو اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا، آپ نے کہا تیرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہ جائے، اور وہ آدمی نے جو یہ کہا تھا جملہ میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا، تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پہ کہا، چونکہ شاید کچھ اس سوسائٹی میں واللہ عالم اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا یہ گھمنڈ کی علامت تھی، تکبر کی۔ جیسا یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ گریک جو کلچر تھا اس کلچر میں سیدھے ہاتھ پر لیٹنا اور لیٹ کر الٹے ہاتھ سے کھانا ایک بڑے پن کی علامت تھی۔ یہ آدمی سیدھے ہاتھ پہ لیٹ جائے تکیے کے بل اور کوئی اس کو ہاتھ سے کھلائے اپنے، یہ بڑے پن کی علامت تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاتا ہوں، وہ بڑے پن کی علامت۔ تو ہو سکتا ہے عربوں میں یہ ہو کہ سیدھے ہاتھ پہ ریکلائن اور جھکنا اور الٹے ہاتھ سے کھانا، سمجھ رہا؟ تو وہ آدمی نے کبر کے بنیاد پر کیا کہا، اس کا ہاتھ جاتا تھا پھر بھی کہا
میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا. آپ نے کہا تیرا کبھی نہ جائے, اور راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے یہ کہنا ساری زندگی اس کا ہاتھ پھر منہ تک نہیں گیا, وہ کھانا نہیں کھا سکا سیدھے ہاتھ سے, ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا اور وہ کبھی اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا. اسے تکبر سے کہا تھا نا سیدھا منہ تک نہیں جاتا, آپ نے کہا تیرا منہ تک نہ جائے. پھر تکبر بہت خطرناک چیز ہے. تو اس آدمی کو جسمانی تکبر تھا, مالی نہیں تھا, جسمانی, سیدھا ہاتھ رکھے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا. اللہ کے رسول دیکھیے ایک تکبر کیا اور بددعا کا مستحق بن گیا نبی کی. تو تکبر سے انسان نے بہت احتیاط کیا. اسی طرح جو ہے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا اور کہا, آپ نے فرما رہے تھے کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دے دوں, کیا میں تمہیں جہنم میں کون کون جائیں گا ان کی خبر نہ دے دوں, انفارمیشن نہ پاس کر دوں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے فرمایا خبر نہ دوں, ہر سرکش, بخیل اور متکبر جہنمی. 3 لوگ کہا. ہر سرکش کہتے ہیں اپنے باؤنڈریز سے آگے چلے جانا, حدود کو پھلانگ دینا, لمٹس جو سیٹ کی گئی اس کو توڑ دینا, سرکشی. جیسے فرعون نے سرکشی کی, اللہ نے اس کو حکومت دی, بنی اسرائیل پہ ظلم کیا, سرکش. ہر سرکش انسان جہنم میں جائیں گا, ہر بخیل انسان جہنم میں جائیں گا. بخل, اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن خرچ کرنے کا نہیں, چپل بھی لے کے بغل میں ڈال کے گھومتا ہے, گھس جائیں گی نا, بخل. اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا وہ انسان جو ہے جو کیا کریں گا, کبر, تکبر کریں گا. ان تینوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں نہیں ڈالیں گا, اور یہ جہنمی لوگ ہیں. اس لیے آپ نے کہا کہ میں کیا تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دے دوں. جہنم میں کون لوگ جانے والے؟ 3 لوگ بیان کے, سرکش, حدود کو لانگنے والا, دوسرا جو آپ نے فرمایا جو ہے ویسا شخص جو ہے جو بخیل ہے, تیسرا شخص جو ہے کیا کرتا ہے, تکبر جس کے اندر ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے ہر ممکن اپنے نفس کو بچائے, ورنہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے. اسی طرح آگے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت کی, اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جنت اور دوزخ میں ایک دن جھگڑا ہو گیا, باہم اختلاف ہو گیا, لڑ پڑے دونوں. جنت اور دوزخ یاد رکھیے یہ دیکھا جائے تو غیر مجسم چیزیں ہیں, ان کو جسم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے زبان دے سکتا ہے اور وہ بات کر سکتا ہے. وہاں مجسم تھے. تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جنت اور جہنم لڑنے لگے. اور کیوں لڑائی ہوئی, دونوں میں جھگڑا کیوں ہوا؟ دوزخ نے پہلے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ڈالے جائیں گے. میرے اندر کون ڈالا جائے گا؟ بڑے بڑے سرکش اور متکبر. تو جنت نے اس سے جھگڑا کیا اور اس کو جواب دیا اور کہا میرے اندر مسکین قسم کے اور جو ہے کمزور لوگ ڈالے جائیں گے. ضعیف, کمزور سے مراد فزیکلی کمزور نہیں, مالی کمزور, اثر رسوخ نہیں, کوئی نہیں پہچانتا ان کو, کوئی ان کو کچھ دیتا نہیں, کمزور. اور مسکین, غریب, پیسے بھی نہیں بیچاروں کے پاس. ٹھیک, تو میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ جائیں گے. اور جہنم نے کیا کیا, میرے اندر سرکش, اور دونوں باہم اختلاف کرنے لگے, مطلب میرے اندر یہ جائیں گا, میرے اندر وہ جائیں گے. اب جب یہ اختلاف اور کمزور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا. اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا اور فرمایا جنت تو میری رحمت ہے, میں تیرے اندر اپنی رحمت کے ذریعے جس کو چاہوں گا ڈال دوں گا, تو تم جھگڑا مت کرو, میری رحمت جس کو چاہوں گا ڈال دوں گا. اور پھر فرمایا اور جہنم سے کہا اور میں تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا, تو تم بھی جھگڑا مت کرو اس سے, تم دونوں کے بھرنے کا ذمہ یہ میرا ہوں گا. مطلب جنت اور جہنم اپنے شیئر مانگ رہے تھے اللہ سے, ہمارے اندر کون آئے گا, ہمارے اندر کون آئے گا. لیکن دیکھیے جہنم نے جب جنت سے اختلاف کیا, لڑائی کی, تو کیا جملے ادا کی, بہت اہم جملے. جہنم نے باقی تمام چیزیں نہیں کہی, کیا کہا, سرکش اور متکبر میرے اندر آنے والے ہیں. مطلب جب جنت جہنم کا اختلاف اور جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, تو ظاہر سے لڑائی کے اندر انسان اپنی سب سے اچھی باتیں, اپنے فضائل بیان کرتا ہے, یا اس کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ بیان کرتا ہے. تو جہنم کیا کہہ رہی, میرے اندر تو سارے سرکش اور متکبر آنے والے ہیں, اور جنت بڑی میرے اندر تو ضعیف اور مسکین آنے والے ہیں. تو یہ جملے اصل تھے, میں نے جو رکھا یہ حدیث کو اس لیے رکھا کہ ان جملوں پہ دھیان دیجیے, جہنم میں کون جانے والا ہے, اور جہنم جب لڑ رہی جنت سے تو کیا بول رہی ہے میرے اندر کون آنے والا ہے. اس لیے کہ لڑائی کے وقت انسان جو اپنی برتری بتاتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیت ہے. تو جہنم کیا کہہ رہی ہے, سرکش اور سرکش میں اسلام کو انکار کرنے والا, اسلام مسلمان نام کا ہو کر مسلمانوں کو تکلیف, سب سرکشی. اور دوسرا متکبر, تکبر بہت سنگین جرم ہے, بہت سنگین جرم ہے. ہم کبھی جو ہے کبر نہ کریں, اللہ کی کسی نعمت پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, ہمیشہ عاجز, اور جتنا اللہ دینا اتنا عاجز, اتنا عاجز, اتنا عاجز, جتنا دے رہا ہے اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مستحق نہ تھا کہ دنیا میں تکبر کرے, بڑائی کرے, گال بھلا کر چلے, خود پسندی کرے, اپنے آپ کو دکھاوا کرے, اترائے. اس لیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے حامل تھے جو نعمت اللہ رب العزت اپنے چنندہ بندوں میں کرتا ہے, اور چنندہ میں سے ایسے چنندہ تھے. اس لیے کہ انسان پر سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے, اور اس میں بھی اللہ کے رسول کو ایک فضل حاصل تھا, آپ آخری نبی تھے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی انسان پہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اللہ اس کو نبی بنا دے, اور اس میں آخری نبی چنا جانا فضیلت پر فضیلت, نور لانا نور, سونے پر سہاگا. آپ اتنے بڑے پوزیشن کے حامل کہ دنیا میں اگر میری پہچان کارپوریٹر تک ہے تو میرا سینہ تھوڑا ٹائٹ رہتا,
MLA روز آتا جاتا سینہ اور ٹائٹ ہو گیا، MP کے گھر میں سیدھا بیٹھنا ہے تو سینہ اور ٹائٹ ہو گیا، سیدھا منسٹر لیول کا کوئی ہے تو سینہ اور ٹائٹ ہو گیا، PM خود آتا جاتا آتے جاتے میرے گھر پہ سے، تو پھر تو انہیں ہوا میں رہتا، لوگ ہی اس کو جھیلتے رہتے، پورے خرچے بھی اس کو اٹھاتے رہتے زندگی بھر. یہ حالت ہے اس کی. نبی کا سیدھا رابطہ جو ہے رب سے ہے، یہاں سے سیدھا ادھر معاملہ جا رہا ہوں، وہاں سے سیدھا ادھر آ رہا ہے. پوزیشن بتانا چاہ رہا ہوں میں، صرف کانٹیکٹ کی، پہچان کی، ہائیسٹ لیول ہو، اس سے اونچا کیا ہونا ہے وہاں لیول ہے. لیکن اس کے بعد بھی عاجزی کا کیا حال ہے؟ عاجزی ان کی ساری، کہ اللہ کے رسول جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے تو انسان کو آ کے پوچھنا پڑتا تم میں محمد کون ہے، انریکگنائز چلے جاتے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نبی ہے تو الگ بیٹھے ہوئے لوگوں نے سجا دیا، پھول پہنا دیے، سر پہ تاج رکھ دیا، پیروں کی جوتی سے پتہ چل رہا کہ آدمی کا اسٹیٹس ہے، کچھ نہیں پتا. یہ عاجزی تھی آپ کی. آپ اگر اللہ سے ڈیمانڈ کرتے تو کیا اللہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، لیکن آپ نے کمزوری کو، آپ نے غربت اور مسکینوں کو اختیار کی. بلکہ آپ دعا کرتے اللہ دنیا میں مجھے مسکین رکھ، آخرت میں مجھے مسکینوں میں اٹھا، اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر. سمجھ رہے آپ؟ تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے بچ جاؤں گا تو آخرت کی سہولت زیادہ اٹھا پاؤں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتراتے نہیں تھے، تکبر نہیں تھا، پہچانے تک نہیں جاتے صحابہ. اس قسم کا آپ کا حال تھا، اس قسم کا آپ کا رویہ تھا. اور جو مالدار صحابہ بھی تھے نا، مالداری اپنی جگہ، لباس تو پہنا لاکھوں کا، لیکن اگر اپنے غلام کے ساتھ بڑھ جائے تو پہچان نہیں سکتا بھائی کیا کرنا ہے، دونوں میں سے کون مالک ہے ان کا. بات سمجھ رہے آپ؟ ڈریس تو دکھ رہا ہے بھائی، آدمی کروڑ پتی دکھ رہا ہے لباس سے، لیکن بیٹھا تو نوکر کے ساتھ ہے. ڈیٹیکٹ کیسا کرو کون کیا، اندازہ نہیں ہو رہا یہ نوکر ہے یہ مالک ہے. سمجھ رہے آپ؟ صحابہ ایسے عاجز تھے. نعمتیں ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں اس کو اور استعمال کر رہے ہیں اس کو، ختم. لیکن یہ نہیں کہ نعمت ہے تو الگ چل رہے، پیچھے کا آدمی چل رہا، وہ کیا صاحب کیا لکھو اور کیا کرو، الگ ہی معاملہ، الگ مزاج تھا. اس زمانے کے شاہان کو دیکھ لے اور زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس زمانے کے بادشاہوں کو دیکھے اور اس زمانے کے خلفاؤں کو دیکھے تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا. عاجزی کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی مال و دولت اپنے قدموں میں، لیکن نہ لباس سے پہچانے جا رہے، نہ الفاظ سے، نہ بات چیت سے پہچانے جا رہے. ورنہ شاہان کا حال تو یہ ہے کہ منہ کھولنے کے لیے لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں، منہ کبھی تو بھی کھولے گا، کچھ بولے گا ہی. تو ایک لفظ بول رہا ہو تخلیہ، چل جاؤ بہت ہو گیا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، انتظار ہو رہا کہ بولیں گے کچھ تو. اور یہاں خلفائے راشدین کا حال یہ ہے کہ غلام کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، غلام کو لے کے گھوم رہے اپنے ساتھ. یا پھر ایک بار تو آتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جو ہے زکوٰۃ کے اونٹ آ گئے تو اونٹ رگڑ گئے ایک دوسرے سے. وہ جب آ رہے تھے تو باڑے میں کم جگہ تھی تو رگڑ گئے، تو رگڑے سے کیا ہو گیا، ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت نکل گیا. ہوتا ہے آپ دیکھیے جانور کو پنجرے میں ڈالی ویسا گھومتا گھومتا اور رگڑ کے وہ نکال لے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ لیپ لے کے آؤ، لیپ خود ہاتھ سے بنانے لگے. اس نے کہا میں بناتا ہوں. تو کہا اونٹ کس کے ہیں؟ تو کہا زکوٰۃ کی. زکوٰۃ لوگوں نے کس کو دی؟ اسلامک اسٹیٹ کو دی. میں کون ہوں اس کا ذمہ دار؟ تو کیوں لگائیں گا پھر زخم کو؟ میں لگاؤں. اور لیپ خود بنایا اور اونٹ کے زخموں کو اپنے ہاتھ سے لیپ لگاتے تھے. ہوتے زکوٰۃ کے اونٹ آ جاتے تھے، رگڑ لیتے تھے، کیوں تو اتنے ہوتے تھے بہت مشکل ہوتا سامان، آپ ہاتھ سے لگا رہے. مال و دولت اپنی جگہ، عمر کی اسٹیٹس حیثیت اپنی جگہ، لیکن عمر کی عاجزی اپنی جگہ. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دے رہے تو نہیں، تکبر نہیں ہے، مال کا ہونا نعمت ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب بچے لا جاتے تو آپ دعا دیتے اللہ تیرے مال میں اور اہل میں برکت دے. نبی کیا بدعا دیں گا اپنی قوم کو؟ مال میں برکت کی دعا دیتے. یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ فخر نہیں ہونا، اکڑ نہیں ہونا چاہیے. عاجزی ان کے سارے. تو جتنا اللہ دے اتنا عاجز، جتنا اللہ دے اتنا عاجز، جتنا اللہ دے اتنا عاجز. تو اللہ اور دیتا عاجزی کیسے اور دیتا رہتا ہے. بہرحال آگے آئیے. تو جہنمی میں جانے والے ایک لوگ متکبر. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گا جو اپنے پیجامے یا شلوار یا تیبند وغیرہ کو فخر اور غرور کی بنیاد پر ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. ویسے چونکہ میں فخر اور غرور کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں حدیث کو لایا ہوں، لیکن یہ حدیث عام ہے ادر کی. فخر کی بنیاد پہ لٹکانا بھی حرام ہے اور یوں ہی لٹکانا بھی حرام ہے، لیکن چونکہ ابھی فخر کا باب ہے اس لیے میں یہ حدیث لایا فخر کا جس میں لفظ. جو انسان فخر کی بنیاد پر اپنے پینٹ، پیجامہ، پتلون، لنگی، ایزار کو یا نیچے پہنے جانے والی چیز کو زمین پر لڑائیں گا، وہ شخص کے بارے میں فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اس پر رحم نہیں کریں گا، اس سے بات نہیں کریں گا، اس کی طرف نہیں دیکھیں گا. ہوتا ہے نا بادشاہوں سلاطین کو دیکھیے لٹک رہا ان کا پیچھے لے کے گھوم رہے ہیں. برانی ہے تو اس کا وہ اوڑھنی لٹک رہی ہے تو 100 میٹر تک لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں. بادشاہ ہے تو اس نے کچھ باندھا رکھا ہے اور لوگ لے کے چل رہے ہیں. یہ ہے تکبر سے کپڑے کو لٹکانا. سمجھ رہا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ شخص جو اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا، مطلب جس پہ اللہ رحم نہ کرے وہ کہاں جائیں گے ہم سب جانتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت بھی صحیح مسلم کی تھی اور بخاری کی روایت تھی. تقریباً روایت ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایتیں ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن نہ کلام کریں گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گا، نہ ان پر رحم کریں گا. دیکھیے 3 سزائیں، نہ بات کریں گا، نہ گناہوں سے پاک کریں گا، نہ رحم کریں گا. 3 آدمی ایسے جن کو یہ کام نہیں کریں گا. پہلا کون؟ آپ نے فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چونکہ ان پر رحم نہیں تو دردناک عذاب ہے. پہلا انسان کون؟ بوڑھا زانی
دوسرا انسان آپ نے فرمایا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا انسان متکبر فقیر۔ پہلا لے لیجئے، بوڑھا زانی، زنا اسلام میں حرام ہے، لیکن انسان زنا جو ہے جوانی کی حالت میں کرتا ہے، بڑھاپے میں وہ اللہ اللہ کرتا ہے، کم از کم زندگی میں کیا بھی تو اللہ نے بڑھاپا دے دیا لیکن اس میں بھی زنا نہیں چھوڑ رہا ہے، اس لیے خاص طور سے کہا اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ دوسرا جھوٹا بادشاہ، بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی رعایا سے جھوٹ بولے تو بادشاہ کو گرفت کرنے والا، بادشاہ تم نے کیوں بولے تھے، ہائیسٹ اتھارٹی، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کہا جھوٹا بادشاہ، اللہ اس پہ کبھی رحم نہیں کرتا۔ تیسرا متکبر فقیر، اللہ نے دنیا کے اعتبار سے سب کچھ چھین لیا پھر بھی تکبر کر رہا ہے، مطلب تکبر کے ساز و سامان نہیں ہے اس کے پاس، نہ جسم ہے، نہ صحت ہے، نہ مال ہے، نہ نعمت ہے، نہ دولت ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے، تو کہا متکبر فقیر کہ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے سارے نعمت کے ساز و سامان چھین لیے، اس کو فقیر بنایا، اور فقیری میں بھی تکبر، تو کہا ایسے فقیر پہ اللہ نظر نہیں ڈالے گا۔ تو پتہ چلا صرف اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، ایک پھٹے کپڑے والا بھی تکبر کر سکتا ہے، اور اس کو تو سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ نے تکبر کے ساز و سامان چھیننے کے بعد بھی تکبر کرتا ہے، سمجھ رہا؟ تو تکبر بری چیز ہے، اس کے لیے مالداری ضروری نہیں ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، یہ حدیث تو وہی بتا رہی متکبر فقیر۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ عز و جل فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے عزت فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا اور بڑائی میری چادر ہے، عزت میرا پہناوا اور بڑائی کبریائی میری چادر ہے۔ پہناوا عزت ہے اللہ کا، اور اس کی چادر ہوتا ہے نا، آدمی اپنے آپ کو اور اچھا بتانے کے لیے اور اچھا کرنے کی چادر ڈالتا، اور چادر میری کبریائی ہے، تکبر ہے، ٹھیک، تکبر میری چادر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچے گا، بس جو کوئی مجھ سے یا تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھے گا، مطلب لوگوں سے عزت لیں گا، ایکسپیکٹ کریں گا، اور حدیث میں الفاظ ہیں جو شخص یہ امید کرے کہ اس کے محفل میں جانے سے لوگ اٹھ جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ہے نا، ایکسپیکٹ۔ تو اللہ فرمایا جو عزت طلب کرے گا کہ تو عزت میرا پہناوا ہے، اور کبریائی میری چادر ہے، اور جو تکبر کرے گا تو گویا وہ میرا پہناوا اور میری چادر کھینچ رہا ہے نا، اللہ کا لباس کھینچ رہا ہے اور اس کی چادر کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں سے سخت اور دردناک عذاب دوں گا۔ تو کبھی بھی عزت ایکسپیکٹ مت کیجیے، ہاں بس ہوتا ہے میں دعوت میں گیا میرے کو عزت نہیں ملی، ارے کہے کی عزت تجھے دعوت میں، اللہ کے پاس عزت تو وہ عزت ہے نا، چلو وہاں جائیں گے بہت عزت ہوتی ہے اپنی، میں تو نہیں جا رہے، وہ دیں گے نہیں دیں گے ان کا مسئلہ، آپ جائیے نا اپنے رشتے نبھائیے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بہت ہوتا ہے یہ معاملہ عزت۔ ارے عزت دینے والا اور ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ نے اگر تجھے اٹھا کر عزت دے رکھی ہے اور لوگ ذلیل کرتے ہو، تیرا کیا بگڑنے والا؟ اور اگر اللہ نے ہی تجھے ذلیل کیا ہے تو لوگوں سے عزت مانگ مانگ کے بھیک مانگ کے تیرا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تمام خیر تجھ سے ہی آتی ہے نا۔ جب یہ ایمان رکھنے والا پھر کا کوئی عزت مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، سمجھ رہا؟ تو عزت اور ذلت کی وجہ سے ہم نہیں، عزت نہیں مل رہی ہم کو، اور تکبر، تو عزت اور تکبر یہ اللہ کا پہناوا اور چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالیں گا اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس کو دردناک عذاب دیں گا، بہت سخت عذاب دیں گے اندر۔ تو لہٰذا ہم عزت طلب نہ کریں کسی سے، یہ خواہ ہوتی نا مجلس میں آئے تو اٹھے، سخت الفاظ حدیث میں، جو مجلس میں آنے کے بعد یہ سوچے کہ لوگ میرے لیے اٹھے، جہنم ٹھکانہ بنا لیں۔ آپ سمجھتے یہی پسند نہیں کیا کہ کوئی کسی کو اٹھ کر جگہ دے اس کی جگہ چھوڑ کر، سوائے اس کی کہ اس کا والد آ جائے تو پھر بچہ بیٹا جو جگہ دے گا، سمجھ رہے آپ؟ کوئی کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا، اگر مجلس میں وہ آتے اور کوئی انسان اٹھ کر تابعین کو جگہ دیتا، کبھی اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہو تیری جگہ ہے، نہیں چاہیے مجھے، عزت ہے نا ایکسٹرا، نہیں چاہیے مجھے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا، اتنے سادے لوگ تھے، اور آج ہمارا عالم کیا؟ عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو، اور عزت کے لیے تڑپ رہے اور مر رہے ہیں، جو کہ ملنی نہیں رہی بیچاری کسی کو، ہے نا۔ اور جن کو اللہ عزت دے دیتا ہے آپ ان کو ذلیل کرو، دنیا ذلیل کرو، کتنا بھی گالیں دو، وہ عزت ماں بھی رہتے لوگوں کے اندر۔ کہ تو عزت و ذلت کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، پھر اللہ راضی ہو کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے انسانوں کے دل میں آ کے عزت ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اور ذلت کا تعلق اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میں ناراض ہوں، فرشتے آ کے پورے انسانوں کے دل میں جاتے ہیں تم سب اس سے ناراض ہو، ذلیل ہو جاؤ۔ تو عزت اور ذلت لوگوں سے نہیں ملتی، عزت ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو کبھی فکر مت کیجیے تو ذلت، تو یہاں عزت چاہیے، اکڑ اپنی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہو رہا ہے۔ ہم مجلس میں گئے تو ہم کو کھانا الگ سے کھلانا چاہیے، کیوں؟ ہم عزت ماں والی جناب ہیں، تو جاؤ پھر تم آؤ ہی مت دعوت کے اندر، ہے نا۔ عجیب معاملہ تھا، عزت ہے کہ بوٹیاں ڈالو مجھے الگ سے لا کے، یہ میری عزت ہے، الگ دستر بٹھائے جائے، یہ میری عزت ہے، کھانے کے اندر ہمارے لیے فلاں ہو، یہ میری عزت ہے، یہ کوئی عزت نہیں۔ اگر آپ طلب کر، دیکھیے کوئی دے دے منع نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو عزت دے منع نہیں ہے، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ وہ طلب کر رہا ہے، مجھے دینا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کو رسپیکٹ کرے، عالم دین ہے، حافظ ہے، اچھا انسان ہے، کار خیر کیا، انسانیت کے لیے بھلا کام کرتا ہے، نیک انسان، اچھی بات کرتا ہے، بالکل رسپیکٹ دینا چاہیے، لیکن ایکسپیکٹ کرنا الگ چیز ہے، دی جا رہی الگ بات ہے، میں امید کر رہا ہوں مجھے ملے،
ٹھیک. تو پھر گئے پھر انسان وہاں, تو پھر اس نے اللہ کی کپڑے پر اور اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالا, اللہ اس کو دردناک عذاب دے. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ ایک وقت ایک آدمی نے ایک جوڑا پہنا, اپنے آپ کو تیار کیا اور چلا جا رہا تھا جوڑا پہن کر, اور اپنی نفس میں خود پسندی عجب جس کو بولتے میں مبتلا کر دیا گیا تھا. سمجھ رہا, خود پسندی عجب میں مبتلا ہو گیا ہو, خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہو اور جانے لگا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے عجب میں مبتلا کر دیا گیا تھا اور بالوں میں کنگھی کیے اپنی چال میں اترا رہا تھا. مطلب اس کو دو چیزوں نے اترانے پر مجبور کیا تھا کڑ پر. پہلی چیز اس کے مال نے اترانے پہ مجبور ایسا کیا کہ اس نے کپڑے اچھے پہنے اور نیت بتانے کی تھی, اچھے پہننا کپڑے منع نہیں, نیت بتانے کی تھی, تو مالی وہ کر رہا تھا. دوسرا کیا کرتا, جسمانی بھی اکڑ تھی اس میں. جسمانی اکڑ کیا تھی, اس کو اللہ نے شاید بہت خوبصورت بال دیا تھا, اچھے سے جما کے جا رہا تھا کنگھی کر کے. دونوں اکڑ کر رہا تھا. کون سی, ایک مالی اور ایک جسمانی, کہ اچھے کپڑے پہن کر اترا رہا تھا اور دوسرا بال اچھے جمائے تھے بہت, اللہ نے شاید اس کو خوبصورت بال دیے ہو, یا پھر ہو سکتا ہے اس کی سوسائٹی میں اکثر لوگ ٹکلے ہو یا بیماری ہو اور اس کو بال تھے, اب اترا رہا ہے وہ بالوں کو لے. آج بھی ایسا ہوتا ہے, کسی کی بال چل جائے اور کسی کی بال رہ جائے تو بال جس کے ہے وہ فخر محسوس کر, بال جس کے وہ ایک دم چھوٹا محسوس کر رہا اپنے آپ, ہے نا, ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کتنے مالدار ہوں گے لیکن بال نہیں نا آپ کے پاس, ہم کتنے بھی غریب, بال تو دیا نا اللہ نے ہم کو, اور یہاں بھی تکبر چل رہا ہے. تو اس نے بال خوب اچھے سے جما لیے تھے اور وہ اترا رہا تھا, کپڑے اچھے پہنے تھے اور وہ اتراتا ہوا چل رہا تھا. اللہ رب العزت کو اس کا اس لباس پہ اترانا اور اپنے بالوں کو خوبصورت جما کے اترانا اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اسی وقت, اور روز قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا, دھستا چلا جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. مالی اکڑ اور جسمانی دونوں اکڑ تھی اس میں, ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. وہاں پر ہوتا ہے نا, بال ذرا خوبصورت جما لیے تو عورت کی چالی بدل گئی, باقی سب سیم ہے سمجھو. ایک مجلس میں ایک نے بال الگ جما لیے, اوہ ایسے شان مار رہی بیچاری وہ کہ اس کی بات نہیں. ایک آدھ لڑکا آ گیا بال نئے بنا کے ایک دم اسپائس کٹ بنا لیا اس نے, لمبے لمبے بال کر لیا, سب سے ہٹ کر اکڑ چل رہا ہے نا. اس نے بھی یہ غلطی کی تھی. ایک تو کپڑوں کی اکڑ تھی, دوسرا بالوں کی اکڑ تھی, جسمانی اور مالی دونوں اکڑ سے جا رہا. اللہ نے ایسا دھسایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا, دھستا چلا جائے گا. کتنی خطرناک سزا دی نا. عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث جو جامع ترمذی کی ہے, سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے, تکبر کا اظہار کرتا ہے, ٹھیک, اور اظہار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. کیا کرتا ہے آدمی, تکبر کرتا ہے, پھر تکبر کرتا ہے, پھر تکبر کرتا ہے, مطلب بار بار کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کا نام سرکش لوگوں میں لکھ دیتا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی گناہ کے ایسا نیکی کے کرنے سے انسان نیکوکار میں شامل ہو جاتا ہے, گناہ کے کرنے سے انسان بدکاروں میں شامل ہوتا ہے. تو یہ تکبر کر رہا ہے, تکبر کی بنیاد میں چلا گیا سرکشوں میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سرکش لوگوں میں جو ہے اس کا شمار ہوگا, اور آخرت میں پھر جو ہے اس کی سزا سرکش لوگوں میں ہی دی جائیں گی. مطلب اگر انسان اپنے تکبر سے باز نہیں آتا ہے اور تکبر کرتا چلا جاتا ہے, اللہ سرکشی میں نام لکھ دیتا ہے, اور روز قیامت فیصلہ کن لوگوں میں ہوگا, سرکش سمجھتے نا, حد سے بڑھنے والوں میں فیصلہ ہوگا. سمجھ رہا بات. تو ہمیں چاہیے ہم تکبر سے, کبر سے, بڑائی سے, خود پسندی سے, میں پنے سے, اور کیا کیا لفظ ہو سکتے ہیں اس کے لیے, وہ تمام چیزوں سے اپنے نفس کو بچائے. اللہ کی مالی, اللہ کی جسمانی نعمت ہے تو عاجزی اختیار کیجیے, انکساری اختیار کیجیے, جھکاؤ اختیار کیجیے, اور ان نعمتوں کا شکر بجا لائیے اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو, ورنہ کبر کیجیے, تکبر کیجیے, بڑھاوا کیجیے اور ان نعمتوں کے زوال کی طرف چلے جائیے. دیکھیے اب زوال آ جاتا ہے. بڑے بڑے شاہان اور بادشاہ جب تک عاجز اور انکسار ہوتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی حکومت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا جو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. جس وقت ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں, ایسے شاہان آتے ہیں جو اس کو اپنی کمائی ہوئی چیز یا ہمارے میں خصوصیت ہے تکبر کی بنیاد بناتے ہیں, ایسے شاہان بادشاہ اور حکومتوں کو اللہ زوال پذیر کر دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے اپنا. تو ہم اللہ کی عاجز بندے بنیں, تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ اللہ ہم پہ رحم کرے. اتنی معمولی چیز کو ہم نے تکبر کا بیس اور بنیاد بنا دیا ہے. خوبصورتی, مال, دولت, سوسائٹی استعمال کی چیزوں کو تکبر کی بنیاد بناتے ہیں. میں یہ استعمال کر رہا ہوں تو میرے کو تکبر ہے, آپ وہ استعمال کر رہے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, میں یہ استعمال کر رہا ہوں, میں بڑا ہوں, تیرے پاس یہ ہے, تم چھوٹا ہے. حتیٰ کہ حالت یہ ہے, اللہ رحم کرے فرق میں, کہ ایک مرتبہ ایک صاحب دوسرے سے کہنے لگے ارے اس سے بات مت کرو, مجھے اس سے بات مت کرو. کہ اس سے کیوں, وہ CDM میں استعمال کرتا. بولے میں نے کہا اس سے کیا تعلق, بولے میرے پاس اینڈرائڈ ہے. بولے مطلب GSM چونکہ ہینڈ سیٹ پہ اینڈرائڈ چلتا ہے, CDM ہینڈ سیٹ سستے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس میں فرق کرنے کیا ہے CDM میں اور اینڈرائڈ. نہیں مطلب غریب ہے وہ, اسے لے نہیں سکتا, 900 کا ہینڈ سیٹ اس کا CDM میں صرف.
اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے. دیکھیے آپ فقر کی حالت دیکھیے کہ ایک ایک نعمت فقر کی وجہ بن گئی ہے. شکر کی وجہ بننے کے بدلے کہ میں شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا, دیکھو بیچارہ استعمال نہیں کر سکتا ہے, فخر کی وجہ بن رہی ہے. ہر نعمت کو فخر. دیکھیے کوئی بھی چیز, اللہ نے جسم دے دیا فخر, مال دے دیا فخر, خوبصورتی دنیا کے اعتبار سے دے دیا فخر, خوبصورت بیوی دے دیا فخر, بچے خوبصورت پیدا ہو گئے فخر, پڑھتے لکھتے اچھا ہے فخر, اللہ نے 2 پیسے زیادہ دے دیے فخر, ایسی جگہ سوسائٹی میں گھر دے جا کسی کے نہیں بنتے فخر, آفس ایسی جگہ ہو گیا فخر, غیر مسلم میری عزت کرتے فخر. گویا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑ رہے جس میں ہم فخر نہ جتائے. میرے گھر سے کچرا بھی نکلتا تو پورے برانڈڈ چیزوں کا کچرا نکلتا ہے, اس پہ بھی فخر ہے مجھے. کوئی بھی لوکل چیز کبھی نہیں جائیں گی ہمارے گھر سے باہر, پورے لوگوں سامنے رہیں گے اور پھینکا جائے گا. کچرا بھی آتا تو برانڈڈ کچرا ہے پورا, اس پہ بھی فخر ہے. آپ دیکھیے شادی کر رہا ہے تو فخر, کپڑے پہن رہا ہے تو فخر. مطلب کوئی تو چیز چھوڑے انسان جانے دیجیے, کوئی تو چیز چھوڑے مسلمان جس پر فخر نہ کرے. ہر چیز پر فخر کیا جائے. اور یہ صرف مالداروں کا حال نہیں ہے, غربت میں بھی فخر. ایک فقیر رمضان میں نکل کے چندہ جمع کر رہا ہے, دوسرا فقیر بھی کر رہا ہے, تو جس کے زیادہ وہ فخر کر رہا ہے, میرے کو زیادہ ملا, تو لنگڑا حالانکہ زیادہ ہے میرے سے لیکن پھر بھی میرے کو زیادہ ملا, وہ بھی فخر. تو کہیں ہم کو فل سٹاپ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے, ورنہ فخر کبریائی بڑائی اللہ کی چادر ہے, اللہ کا لباس ہے. جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور آخر ایک حدیث رکھ کے بات ختم کروں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں کبر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, شان مارتے ہیں, خود پسندی کرتے ہیں, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں, آپ نے فرمایا روز قیامت جب اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گا تو ان کو چونٹیوں کے اتنا بنا دیں گا, اینڈس کے اتنا چھوٹا, اور پھر جہنم میں پھینکیں گا. اس لیے کہ دنیا میں بہت اکڑتے تھے نا, تو اللہ سے چونٹی بنا دے گا, ذلیل کریں گا ایک طرح سے. جہنمیوں میں کچھ جہنمی بڑے ہو جائیں گے, کچھ جہنمی اصل سائز کریں گے, یہ جہنمی چھوٹے ہو جائیں گے. دنیا میں کرتے تھے نا, بڑے بنتے تھے, لوگ چھوٹا کر دیں گا, اور یہ چونٹی بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں. کتنی دردناک سزا ہے. اور ذرہ برابر بھی اگر انسان کے دل میں کبر ہو تو جنت میں نہیں جائے گا. تو لہٰذا ہم لوگ آج جس سماج میں رہتے ہیں یہ مادہ پرست سماج ہے, مٹریلسٹک سوسائٹی ہے, جس میں مادہ کتنا مٹیریل آپ پوزیس کرتے ہیں اتنی آپ کی عزت ہو رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں میری عزت ہوتی ہے. عزت اور عزت اللہ دیتا ہے. مادہ ہونا نہیں ہونا شکر کی علامت ہے کہ اللہ دیا ہے تو شکر, اور ہر آدمی جس حال میں شکر بجا رہا اللہ کا, چونکہ اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ نعمتیں دے ہی رکھی ہے. یاد رکھیے دے ہی رکھی ہے. اگر مجھے پورا جسم دیا نا تو یہ نعمت ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا میرا مسلمان بھائی پیر سے معذور ہے تو بھی اللہ کا شکر منائیں, اس لیے کہ پیر کے معذوری کی بھی قسم ہوتی ہے. مکمل نہ چلنے والا, کچھ حد تک چلنے والا, بیساکھیوں سے چلنے والا. تو جو کچھ نہیں چلتا ہے اس کے مقابلے میں بیساکھی کے چلنے والے کو بھی اللہ نے نعمت دی. چل تو سکتا ہے, سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں میں تو چل نہیں سکتا ہوں, تو اس کو دیکھ, تو جس کے اللہ نے ہاتھ بھی نہیں دیے ہیں, تجھے پیر نہیں دیے, صرف ہاتھ سے کام تو کرتا ہے نا, اس کو تو ہاتھ بھی نہیں دیے, شکر کر کے تجھے ہاتھ دیا. نہیں ہاتھ نہیں دیے گئے, اس کو ہاتھ اور پیر نہیں, وہ کیا کرے, وہ بھی شکر کرے. ہاتھ پیر کے ساتھ اگر پاگل پیدا ہوتا تو, اور اندھا پیدا ہوتا تو, اور گونگا اور بہرا پیدا ہوتا تو, چل ہاتھ پیر نہیں ہے تو کم از کم سمجھ رہے آپ, بول سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے نا. تو یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. یاد رکھیے بڑی اہم چیز, بڑی اہم چیز, بہت اہم چیز ہے. اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے, اور اپنے نفسوں کو ہم کبر سے بچائیں, تکبر سے بچائیں. کوئی مالی, کوئی جانی, کوئی سونے کا, کوئی زیورات کا, کوئی پیسوں کا, کوئی بچوں کا, کوئی تعلیم کا, کوئی گاڑیوں کا, کوئی بنگلے کا, کسی چیز کا تکبر نہ ہو. عاجزی اختیار کر لے. نعمتوں کو خوب استعمال کیجیے, اللہ نے دی ہے تو یہ سمجھ کہ اللہ نعمت ہے, یہ امانت ہے تیری, جب تک رکھیں گا, جب چاہے تو چھین لیں گا. اس پر تکبر نہ ہو. تو ہر نعمت استعمال کرنا مومن کے لیے جائز ہے, سوائے اس کے کہ وہ کبر اور تکبر نہ کرے. اور تکبر کے لیے مالدار بھی ہونا ضروری نہیں, غریب بھی تکبر کر سکتا ہے. بہرحال اصل وہ عقیدہ ہے, اصل وہ انٹینٹ ہے, نیہ ہے, جس نیت سے انسان کوئی کام کر رہا. تو ہم اپنے آپ کو تکبر سے, کبر سے, دکھاوے سے, خود پسندی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو کبر سے, خود پسندی سے, غرور سے اور اسی قسم کی جو ہے بیماریوں سے ہماری حفاظت کر, ہماری نسلوں کی حفاظت کر. ہم تمام کو اپنا عاجز اور انکسار بندہ بنا, جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کسی نے ایک اچھا سوال کہا ہے, حج اکبر کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت چلا حج اکبر, یہ سال حج اکبر ہے, حج اکبر ہے, اور میں بھی پریشان ہو گیا تھا حج اکبر سے. تو یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جس سال حج جمعہ کے دن آتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ غلط فہمی یاد رکھیے. حج اکبر کسے کہتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کہتے ہیں حج کو, اور حج اصغر کہتے ہیں عمرہ کو. سمجھے؟ عمرہ بھی حج کی ایک قسم ہے, لیکن اسے اصغر کہتے ہیں. اس کے کرنے سے ہمارا فریضہ ساقط نہیں ہوتا, تو عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر. اسی لیے دیکھیں, آپ عمرہ کو جائیے یا حج کو جائیے, عرب آپ کو کیا بولیں گا؟ حج ہی بولیں گا.
حاجی طریق، حاجی راستہ ہے، حاجی حاجی بولتے ہیں. کیوں حاجی بولیں گے؟ آپ بولیں گے اے دیکھو عرب ہو کے اس کو معلوم نہیں حاجی، میں تو عمرے کو آیا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے عمرہ کرنے والا بھی حاجی رہتا اور حج کرنے والا بھی حاجی. عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے. اب ہمارے پاس ایک نیا مسئلہ، عمرہ عمرہ ہے اردو میں، حج حج ہے اور جمعے والا حج حج اکبر ہے. تو بولے یہ سال تو حج اکبر تھا بول کے لوگ تڑپ تڑپ کے نمبر لگائے. اور جو بیچارے نہیں جا سکے کسی وجہ سے، جیسا کہ ہوا نا، اللہ ان پر رحم کرے، 100 لوگ ایسے تھے ہندوستان سے جن کو ایجنٹوں نے ٹھگ لیا، نہیں جا پائے بیچارے، تو ان کو ڈبل صدمہ لگا. حج کو نہیں جانے کا ایک صدمہ، حج اکبر کا دوسرا صدمہ. تو بھائی میرے، حج اکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوا حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. تو کوئی جمعہ کو آنے والا حج زیادہ فضیلت کا حامل اور غیر جمعہ آنے والا کم فضیلت کا حامل، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا حج اکبر کا معنی حج ہے، حج اصغر کا معنی عمرہ ہے، اور حج اکبر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حج ہے. جمعہ کو آنے والا حج حج اکبر ہوتا نہیں بولے اللہ کے رسول نے جب حج کیے تھے تو وہ جمعے کا دن تھا، وہ حج اکبر تھا. ارے میرے بھائی، حج اکبر قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عربوں کی وہ تاریخ صحیح چل رہی تھی. مطلب وہ کیا کرتے تھے، ہر سال مہینوں کو سرکاتے تھے. اس سال لیکن مہینے اپنے وقت پہ، اس لیے اللہ کے رسول خطبہ ہے نا، اس سال سارے مہینے اپنے جو ہے وقت جو ہے آ کر پھر اسی دور پر آ گیا، مطلب اب صحیح ٹائم پر آئے. اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال عرب جو گڑبڑ کرتے تھے نا مہینوں میں، 3 سال ایک ساتھ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 حرمت والے مہینے ساتھ آتے تھے. تب ان کو تو لوٹ مار سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو 2 مہینوں کو لاتے تھے اور 1 مہینے کو کیا کرتے تھے معلوم آپ کو، محرم کو بولتے تھے یہ سال محرم جو ہے آخری میں آئیں گا، اس کو شفٹ کر دیتے تھے. تو ایسے شفٹنگ چالو رہتی تھی. لیکن جس سال اللہ کے رسول نے حج کیا اس سال عربوں کے نزدیک محرم تبھی آ رہا تھا، مطلب مہینوں کی گنتی برابر چل رہی تھی. تو آپ نے کہا زمانہ آ کر پھر وہیں رک گیا اپنی اصل اس پر، اور آج کے بعد اب دن کوئی نہیں بدلیں گا، اب یہاں سے سال جیسے کہ ویسے چلیں گے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے آپ نے کہا تھا. اور اس سال جو حج آیا تھا وہ جمعے کے دن تھا. تو حج قرآن میں لفظ حج اکبر، ارے حج اکبر سے مراد اللہ کے رسول کو عمرے کا موقع نہیں ملا تھا نا حج اصغر کا، تو اللہ نے سیدھا حج اکبر کرا دیا آپ سے، مطلب عمرہ نہیں کرایا حج کرا دیا، یہ مانا تھا میرے بھائی. تو بہرحال حج اکبر بولے تو حج کو کہتے ہیں، اور جمعے کے دن آنے والے حج کو اس کو حجی کہتے ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم. وہ اپن قربانی کے اندر اللہ کے رسول کو بھی کر سکتے ہیں، ساتھ اس سے اپنے اندر بڑے جانور کے اندر، تو اللہ کے رسول کی طرف سے کر سکتے قربانی. دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈال سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں یاد رکھیے جو میرا علماء کی مختلف رائے ہے علماء اس معاملے میں، جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں وہ ایک قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میت وفات سے پہلے وصیت کرے اپنی قربانی کی، اس کی وصیت وفات کے بعد کرنا درست ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری قربانی میں امت کی طرف سے قربانی کر دی، امت کو وصیت نہیں کہ تم کرو. آپ نے فرمایا کہ آخری آپ نے جو قربانی کی 2 چت قبرے بکرے تھے خسی کیے ہوئے، اور آپ نے کہا اے اللہ ایک میرے اور میرے آل کی طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو ابھی آئے نہیں اور قربانی نہیں کر پائیں گے. اللہ کے رسول کتنا خیال رکھتے تھے امت کے لیے، فیوچر میں آنے والے لیکن بیچارے نہیں کر پائیں گے، تو اللہ کے رسول نے ہماری طرف سے کر دی. الٹا معاملہ ہے، نہ کہ ہم ان کی کریں. تو لہٰذا جو میت وصیت کرے ان کی کرنا چاہیے، جو میت وصیت نہ کرے تو ان کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی قربانی کرنا چاہے میت کے نام سے تو کیا کرے، تو میت کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی کا ثواب تک کرنے والے کو ملیں گا. ہاں اگر قربانی کر کے پورا گوشت میت کے نام سے تقسیم کرے تو انشاءاللہ میت کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال تقسیم مطلب چیز دینے میں آئیں گا نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟